شداد کون تھا اور کس طرح اس نے اللہ کی نافرمانی کر کے دنیا میں اپنی جنت بنائی، اور پھر اس کا انجام کیا ہوا اور کس طرح دنیا کے لیے عبرت کا نشانہ بنایا گیا، اور کس طرح ملک الموت نے دردناک طریقے سے اس کی روح کو قبض کیا۔ تو آج کی اس ویڈیو میں یہ ساری معلومات آپ کو فراہم کی جائے گی۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور رہنمائی چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں شداد ایک ظالم اور جابر بادشاہ تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اسے اللہ کی عبادت کی طرف بلایا اور اللہ کا پیغام بھی پہنچایا، لیکن اس کی ہر دھرمی کی انتہا یہ تھی کہ اس نے حضرت داؤد علیہ السلام کی نبوت اور اللہ کی وحدانیت سے انکار کر دیا اور اپنے خدا ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ محترم ناظرین، شداد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ قوم عاد کا بادشاہ تھا جس کی طرف اللہ کی جانب سے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو غیر معمولی قد اور طاقت عطا فرمائی تھی۔ طاقت کا تو یہ عالم تھا کہ اس وقت کا بڑے سے بڑا پتھر جسے آج کل کے کئی لوگ بھی مل کر نہ اٹھا سکیں، وہ پتھر اس قوم کا ایک اکیلا آدمی اٹھا کر پھینک دیا کرتا تھا۔ یہ لوگ طاقت اور قوت کے بلبوتے پر پورے یمن پر قابض ہو گئے تھے۔ اب شداد کا ایک اور بڑا بھائی تھا جس کا نام شدید تھا۔ یہ دونوں بھائی قوم عاد کے بادشاہ تھے۔ شداد اپنے بڑے بھائی کے وفات کے بعد مسیح علاقے پر قابض ہو گیا تھا۔ شداد نے ویسے تو اپنے بڑے بھائی کے بعد سلطنت کو خوب عروج تک پہنچایا، اور اس دور میں کسی کی جرت تک نہیں تھی کہ وہ شداد کا مقابلہ بھی کر سکے۔ اس غلبے نے شداد کو اس قدر مغرور کر دیا تھا کہ اس نے خدائی تک کا دعویٰ کر دیا۔ اب حضرت ہود علیہ السلام نے اس بدبخت کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ کچھ بھی سمجھنے سے قاصر تھا۔ جب حضرت ہود علیہ السلام نے شداد کو اللہ کی وحدانیت کے بارے میں سمجھایا اور ایک خدا کی عبادت کا حکم دیا، تو شداد نے حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ بحث شروع کر دی، اور شداد نے حضرت ہود علیہ السلام سے پوچھا کہ اگر میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لے بھی آؤں تو مجھے کیا حاصل ہوگا؟ حضرت ہود علیہ السلام نے جواب دیا کہ تمہیں جنت ملے گی۔ شداد نے جواب دیا کہ یہ جنت تو دنیا میں خود ہی بنا لوں گا۔ اب شداد نے اسی وقت فیصلہ کر لیا کہ وہ دنیا میں اپنی جنت بنائے گا۔ شداد نے اپنے بھانجے ضحاک کو حکم دیا کہ تمہارے پاس جو بھی سونے چاندی ہے سب جمع کر کے میرے پاس بھیجو۔ شداد نے اپنے کارندے جمع کر کے روانہ کر دیے جو سونا چاندی جمع کر کے شہر سے لے آئے۔ شداد نے ملک شام کے ایک مقام کوہ عدن کو مقرر کیا اور اس کی بنیادیں کھدوانا شروع کر دی، اور اس کی بنیادوں کو سنگ سلیمانی سے بھروایا اور سونا اور چاندی کی اینٹوں سے ان کو بھرا گیا۔ سونے کے ایسے درخت لگوائے جب ہوا چلتی تھی تو مجھ کو عنبر کی خوشبو ہر طرف پھیل جایا کرتی تھی۔ اب شداد کی اس بنائی ہوئی عارضی جنت میں وہ سب سہولتیں اور آسائشیں موجود تھی جو اس شداد بادشاہ نے حضرت داؤد علیہ السلام سے اللہ کی بنائی ہوئی جنت کے بارے میں سنی ہوئی تھی۔ شداد کی بنائی گئی اس جنت میں سونے اور چاندی کی اینٹیں لگائی گئی اور ہیرے جواہرات بھی لٹکائے گئے، اور اس میں دودھ، شہد اور پانی کی نہریں بھی روانہ کی گئی۔ قوم عاد جو کہ پہلے ہی بلند پہاڑوں کو تراش کر محلات بنانے میں ماہر تھی، چنانچہ ریت کے بلند ٹیلوں پر بہت بڑے ستون کھڑے کر دیے گئے اور ان ستونوں پر سونے اور چاندی کی عمارتیں بھی بنائی گئی۔ شداد کی اس جنت کو تیار ہونے میں تقریباً 12 سال کا عرصہ لگا۔ جب شداد کو جنت تیار ہونے کا پیغام بھیجا گیا تو شداد اپنے لشکر کو لے کر جنت دیکھنے کے لیے روانہ ہو گیا، اور جب جنت کے دروازے پر پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک شخص کھڑا ہے۔ شداد اس شخص کو پہچان گیا کہ وہ ملک الموت ہیں اور یہ میری روح قبض کرنے آئے ہیں، اور جب یہ مجھے اندر داخل ہونے نہیں دیں گے تو شداد نے ان سے درخواست کر دی کہ وہ مجھے صرف اپنی جنت میں ایک قدم رکھنے دے دیں۔ تو ملک الموت نے جواب دیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے کہ میں تمہیں تمہاری بنائی گئی جنت میں ایک قدم بھی نہ رکھنے دوں۔ شداد بہت رویا اور گڑ گڑایا، لیکن ملک الموت نے اس کی ایک نہ سنی، کیونکہ شداد نے اللہ تعالیٰ سے ایک خواہش کی تھی کہ اے اللہ، جب میری موت آئے تو نہ دن ہو نہ رات ہو، نہ میں آسمان میں ہوں نہ زمین پر۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ خواہش بھی پوری کر دی، کیونکہ جب اسے موت آئی تو وہ اپنی جنت دیکھنے کے لیے گھوڑے سے اتر رہا تھا، اور اس کا ایک پاؤں گھوڑے کی رکاب میں اور ایک ہوا میں تھا، اور اس وقت سورج غروب ہو رہا تھا، یعنی آدھا غروب ہو چکا تھا اور آدھا غروب ہو رہا تھا۔ تو یوں نہ وہ زمین پر تھا نہ آسمان پر، اور نہ دن تھا نہ رات تھی۔ پھر ملک الموت نے اللہ کے حکم کے مطابق شداد کی روح قبض کر لی اور ایک زوردار چیخ ماری جس سے شداد کی جنت زمین میں دھنس گئی۔
اور فنا ہو گئی۔ شداد کے اس عبرتناک انجام کے بعد حضرت ہود علیہ السلام نے کئی بار قوم عاد کو سمجھایا لیکن وہ باز نہ آئی۔ حالانکہ شداد کا عبرتناک انجام ان کے سامنے ہوا تھا، لیکن غرور اور تکبر میں گھری قوم عاد کو سمجھنے کو تیار ہی نہیں تھی۔ تو حضرت ہود علیہ السلام مایوس ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ ہود اپنے ساتھیوں کو لے کر یہاں سے چلے جاؤ۔ حضرت ہود علیہ السلام اللہ کے حکم کے مطابق اپنے ساتھیوں کو لے کر اس علاقے سے چلے گئے، اور ان کے جاتے ہی اللہ تعالیٰ نے تیز آندھیوں سے اس قوم کو دنیا سے غرق کر دیا، اور روایت میں ہے کہ یہ آندھیاں تقریباً 7 سے 8 دن تک چلیں۔ اس کے بعد وہ علاقہ ایک صحرا میں تبدیل ہو گیا۔ اس قوم پر پھر اللہ تعالیٰ نے ایسے دردناک عذاب نازل کیے کہ اس قوم کا نام و نشان تک نہ رہا۔ یوں شداد اور اس کی نافرمان قوم کو صفحۂ ہستی سے مٹا دیا۔